ناظرین، کیا یہ محض اتفاق ہے کہ ملک کے مختلف حصوں میں سیکیورٹی نظام کے بنا پر سوالات ایک ایک کر کے اٹھنے لگے ہیں؟ کراچی میں سیف سٹی کے آلات کی چوری، ایم اے جناح روڈ پر آگ، اسلام آباد میں خودکش دھماکہ اور کرکٹ سیریز کے دوران سیکیورٹی خدشات، کیا یہ سب محض الگ الگ واقعات ہیں؟ یہ کسی بڑی انتظامی کارروائی کا تسلسل؟ کیا ہم ایک ایسے دوراہے پر کھڑے ہیں جہاں عوامی سلامتی، کھیلوں کا اعتماد اور ریاستی نظام سب بیک وقت آزمائش سے گزر رہے ہیں؟ ناظرین، یہ تمام واقعات مل کر ایک بڑے سوال کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ کیا پاکستان کے ادارے اب بھی اپنی ذمہ داریاں پوری طرح سے نبھا رہے ہیں؟ آئیں ان تمام خبروں کی تفصیلات شامل کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، حق پاکستان نیوز کے ساتھ میں ہوں کاشف رضا۔ ناظرین، کراچی میں پیش آنے والا یہ واقعہ سیکیورٹی کے نظام پر سنگین سوالات اٹھاتا ہے۔ بلاول ہاؤس جیسے حساس علاقے کے قریب سیف سٹی پروجیکٹ کا ڈسٹریبیوشن باکس چوری ہونا انتظامی غفلت کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ باکس ان کیمروں سے منسلک تھا جو شہر میں نگرانی اور سیکیورٹی کی مضبوطی کے لیے نصب کیے گئے تھے۔ ڈائریکٹر جنرل سیف سٹی آصف اعجاز شیخ نے تصدیق کی ہے کہ باکس چوری ہونے کے بعد کیمرے بند ہو گئے اور انہیں کھمبوں سے اتار لیا گیا۔ یہ بھی تشویشناک ہے کہ لاکھوں روپے مالیت کے سامان کے باوجود چوری کے وقت کوئی الارم فعال نہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نظام نہ صرف ناقص ہے بلکہ اس کی نگرانی بھی مناسب طریقے سے نہیں کی جا رہی۔ مزید برآں یہ واقعہ ایسے وقت میں ہوا جب کراچی میں فیس لیس ٹکٹنگ سسٹم متعارف کروایا گیا ہے، جس کے تحت ای چالان کے ذریعے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیاں ریکارڈ کی جا رہی ہیں۔ ناظرین، اس چوری سے واضح ہوتا ہے کہ اگر مرکزی مقامات پر نصب سیکیورٹی آلات بھی محفوظ نہیں تو پھر شہر کے دیگر علاقوں میں سیکیورٹی سسٹم کی حالت کا اندازہ لگانا زیادہ مشکل نہیں ہے۔ یہ واقعہ نہ صرف انتظامیہ کی نااہلی کو ظاہر کرتا ہے بلکہ عوامی سلامتی کے پورے ڈھانچے پر عدم اعتماد کو بھی بڑھاتا ہے۔ کراچی میں جہاں ایک طرف کیمروں کی باکس چوری ہو رہے ہیں ناظرین، وہیں دوسری طرف آگ لگنے کے واقعات بھی تھمنے میں ہی نہیں آ رہے۔ کراچی کے ایم اے جناح روڈ پر لگی آگ ایک بار پھر شہر کے حفاظتی انتظامات اور شہری منصوبہ بندی کی ناکامی کو بے نقاب کرتی ہے۔ لائٹ ہاؤس کے قریب نالے کے ساتھ قائم عارضی دکانوں میں آگ بھڑکنے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ شہر میں غیر قانونی تجاوزات اور ناقص حفاظتی اقدامات بدستور موجود ہیں۔ پولیس کے مطابق آگ عارضی دکانوں میں لگی جو اکثر بجلی کے غیر محفوظ کنیکشن اور گیس سلنڈر کے استعمال کی وجہ سے ہمیشہ خطرے کا باعث بنے رہتے ہیں۔ فائر بریگیڈ کی 2 گاڑیاں موقع پر پہنچ کر آگ بجھانے میں مصروف رہیں، جبکہ بعد میں اضافی فائر ٹینڈر بھی طلب کیے گئے۔ ترجمان بلدیہ عظمیٰ کے مطابق فائر فائٹرز نے بھرپور کارروائی کی اور سیکیورٹی ٹیمیں بھی موقع پر سرگرم رہیں۔ تاہم یہ سوال بھی اپنی جگہ برقرار ہے کہ شہر کے مرکزی تجارتی علاقوں میں فائر سیفٹی کے مناسب انتظامات کیوں نہیں کیے جاتے؟ ناظرین، یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کراچی میں شہری حفاظت کے بنیادی اصولوں کو مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ اگر عارضی دکانوں اور تجاوزات کو باقاعدہ نگرانی اور حفاظتی چیک کے بغیر چلنے دیا جائے گا تو اس طرح کے حادثات معمول بنتے چلے جائیں گے۔ ناظرین، یہ صرف ایک آگ نہیں بلکہ انتظامی غفلت کا دہکتا ہوا ثبوت بھی ہے۔ دوسری جانب پاکستان کے خلاف بھارت کی بڑی سازش ایک بار پھر بے نقاب ہوئی۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان جاری ون ڈے سیریز ایک نازک مرحلے سے گزر رہی ہے، جبکہ سیکیورٹی خدشات سری لنکن ٹیم نے دورہ ادھورا چھوڑنے کا عندیہ دیا۔ تاہم پاکستان کرکٹ بورڈ کے مؤثر اقدامات اور یقین دہانیوں کے بعد صورتحال قابو میں آ گئی اور سیریز کے بقیہ میچز معمولی تاخیر کے بعد مکمل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ پی سی بی کے مطابق راولپنڈی میں دوسرا ون ڈے اب 13 کے بجائے 14 نومبر کو کھیلا جائے گا، جبکہ تیسرا 15 کے بجائے اب 16 نومبر کو کھیلا جائے گا۔ پرانے ٹکٹس ہی نئے شیڈول کے مطابق قابل استعمال ہوں گے، جو شائقین کے لیے سہولت کی بات بھی ہے۔ یہ معاملہ اس وقت سنگین نوعیت اختیار کر چکا تھا جب سری لنکن ٹیم کے مینیجر نے تصدیق کی کہ کچھ کھلاڑی پاکستان میں مزید کھیلنے سے ہچکچا رہے ہیں۔ ناظرین، ماضی میں بھی سری لنکن ٹیم ہی وہ بدقسمت ٹیم تھی جس پر 2009 میں لاہور میں دہشت گرد حملہ ہوا تھا، اس لیے ان کے خدشات غیر معمولی نہیں۔ تاہم پی سی بی کے چیئرمین محسن نقوی نے ذاتی طور پر ٹیم سے ملاقات کی جو تقریباً 90 منٹ جاری رہی۔ اس ملاقات میں نقوی نے سری لنکن کھلاڑیوں کی تمام تحفظات دور کیے، مکمل سیکیورٹی کی یقین دہانی کروائی
اور یہاں تک پیشکش کی کہ وہ خود سیکیورٹی انتظامات کی براہ راست نگرانی بھی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کھلاڑیوں کی فیملیز کو بھی پاکستان آنے اور میچز دیکھنے کی دعوت بھی دی، جس نے یقیناً ٹیم کے اعتماد کو بحال کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہوگا۔ وفاقی وزراء عطا تارڑ اور خواجہ آصف نے سری لنکن ٹیم کے فیصلے کو سراہا اور اسے دوستی اور اعتماد کی مثال قائم دیا۔ عطا تارڑ نے کہا کہ پاکستان ہمیشہ سری لنکا کی کرکٹ کے لیے شکر گزار رہے گا، جبکہ خواجہ آصف نے سری لنکن ٹیم کے ساتھ نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ سوشل میڈیا پر فرینڈ شپ نوٹ آؤٹ کے ہیش ٹیگ بھی عوام کی جانب سے چلائے گئے، جس پہ شکریہ کے پیغامات کا سلسلہ بھی جاری رہا، جو دونوں ممالک کے درمیان کرکٹ ڈپلومیسی کو مزید مضبوط بناتا ہے۔ ناظرین، یہ واقعہ صرف ایک سیریز کے شیڈول کی تبدیلی نہیں تھا، بلکہ پاکستان کے کرکٹ کی بحالی کا سفر ایک بڑی آزمائش سے گزر رہا تھا۔ پی سی بی اور حکومت نے سفارتی اور انتظامی دونوں سطحوں پر بہترین توازن قائم کیا۔ اس سے یہ پیغام بھی گیا کہ پاکستان اب عالمی سطح پر کھیلوں کے لیے محفوظ ملک کے طور پر اپنی تشخص مضبوطی سے قائم کر رکھا ہے، اور سری لنکن ٹیم کا یہ اعتماد اس پیش رفت کی علامت بھی ہے کہ سیریز کا جاری رہنا نہ صرف کھیل بلکہ دونوں ممالک کی دوستی کے تسلسل کی جیت بھی ہے۔ اگر ہم ناظرین اسلام آباد کچہری واقعے کی بات کریں تو اسلام آباد کچہری کے خودکش حملے کے بعد سامنے آنے والی جو پیش رفت ہے، اس نے ملک میں سیکیورٹی کی صورتحال پر سنگین سوالات بھی کھڑے کر دیے ہیں۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کارروائی کرتے ہوئے حملے کی سہولت کاروں اور ہینڈلز کو گرفتار کر لیا ہے۔ سی ٹی ڈی راولپنڈی کی جانب سے پیروبدھائی، کشمیریہ اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں چھاپے مارے گئے، جن میں مجموعی طور پر 6 یا 7 افراد کو حراست میں لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق حملہ آور گولڑا سے ماسک پہن کر جوڈیشل کمپلیکس پہنچا تھا، جبکہ اس نے 26 نومبر چنگی تک ایک آن لائن بائک سروس استعمال کی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حملہ انتہائی منصوبہ بندی کے ساتھ کیا گیا تھا اور حملہ آور موانین مختلف مراحل پر اس سے سہولت فراہم کرتے رہے۔ یہ واقعہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وفاقی دارالحکومت میں موجود حساس ترین مقامات بھی دہشت گردوں کی پہنچ سے اب دور نہیں۔ سیکیورٹی نظام کی کمزوری اور انٹیلیجنس معلومات کے فقدان نے ایک بار پھر داخلی سلامتی کے نظام کو بے نقاب کر دیا ہے۔ ناظرین، زیر حراست افراد سے مختلف مقامات پر تفتیش جاری ہے تاکہ حملے کے پس پردہ نیٹ ورک کو مکمل طور پر بے نقاب کیا جا سکے۔ دھماکے کے بعد جوڈیشل کمپلیکس کو بند کر کے شواہد اکٹھے کیے گئے تھے، تاہم اب معمول کی سرگرمیاں بحال کر دی گئی ہیں۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں، ہر آنے والے کے مکمل جانچ پڑتال کی جا رہی ہے اور وکلا کے کلرکس کو صرف آفیشیل کارڈ دکھانے پر داخلے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ ناظرین، سائلین کی تفصیلی تلاشی اور معلومات درج کرنے کے بعد ہی انہیں کچہری میں داخل ہونے دیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب وکلا برادری نے سہانے کے خلاف 2 روزہ ہڑتال کا اعلان کر رکھا ہے، جو نہ صرف دکھ کا اظہار کرتا ہے بلکہ نظام عدل کی سلامتی پر عدم اعتماد کا اظہار بھی کرتا ہے۔ 13 اور 14 نومبر کو وکلا نے عدالتی کارروائیوں کے مکمل بائیکاٹ کا فیصلہ کیا۔ یہ سانحہ، جس میں 12 افراد شہید اور 30 سے زائد زخمی ہوئے، اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ دارالحکومت میں سیکیورٹی حکمت عملی پر اثر نو غور کیا جائے۔ یہ حملہ کسی ایک مقام پر نہیں بلکہ پورے ملک کی عدالتی اور انتظامی ڈھانچے پر حملہ قرار دیا جا رہا ہے، جو دہشت گردی کے خطرے کی نئی لہر کا اندیہ بھی دیتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مزید اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہے حق پاکستان نیوز۔ کاشف رضا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔